بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی کی طرف سے سوال ہے کہ کیا اصل دعوت تبلیغ وہی ہے جو کہ کفار کو کی جائے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی کریں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ الہ العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہر سننے والے کو حق پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ امت دعوت وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیغام، آپ کی دعوت، آپ کا رسالہ سب کے لیے عام ہے، جس میں تمام انسانیت، تمام جنات داخل ہیں بغیر کسی تخصیص کے۔ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ علیہ السلام اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی محترم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہودی اور نصرانی میرے متعلق سن لے پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ سو پتہ کیا چلا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کا پیغام سب کے لیے عام ہے، اسے کہتے ہیں امت دعوت۔ اسی طرح امت اجابت وہ امت ہے جس نے نبی علیہ السلام کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ پر ایمان لائے۔ نبی علیہ السلام بطور پیغام پہنچانے کے مکلف تھے تمام انسانیت کے لیے، تمام جنات کے لیے، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، اس سب کی تبلیغ کر دیجئے۔ ہمارا ایمان ہے نبی محترم علیہ السلام نے رسالت کا حق ادا کیا اور اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی۔ نبی علیہ السلام جیسا کہ ہم نے عرض کیا بطور پیغام پہنچانے کے مکلف تھے تمام انسانیت کے، تمام جنات کے لیے، بات سمجھے۔ لیکن بطور تعلیم و تربیت کے آپ علیہ السلام مکلف تھے کس کے؟ امت اجابت کے۔ جیسے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ وہ اللہ ہے جس نے ان ان پڑھوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ یہ کھلی گمراہی پر تھے۔ بات میں تو نبی علیہ السلام امت اجابت کی تعلیم و تربیت پر مامور تھے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ جل وعلا کے دین کی ایک ایک بات جو ہے جہاں لوگوں تک پہنچائی، وہاں لوگوں کو عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا، بتلایا، سمجھایا۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد آپ نہیں سنتے کہ آپ علیہ السلام نے
کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، ہر چیز امت کو سکھلائی، سمجھائی، بتلائی۔ نبی علیہ السلام نے شرک کے بارے میں امت کو بال بال خبردار کیا، حتیٰ کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر بستر مرگ پر تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، اس وقت بھی امت کی تعلیم و تربیت فرما رہے تھے، امت کو خبردار کر رہے تھے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے ایام ہیں، آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرنا، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے غلام و باندیوں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام اپنی امت اجابت کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ باقی رہا بات کہ امت دعوت تک صرف آپ پیغام پہنچاتے تھے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھوا کر ارسال فرمائے۔ ہرکل جو روم کا بادشاہ تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی، آپ علیہ السلام نے ایک خط اس کے لیے تحریر فرمایا، جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نبی علیہ السلام کا تعارف تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تحریر کی گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا الى آخر الآیہ۔ یہ آیت کریمہ تھی، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس میں لکھوایا اسلم تسلم، اسلام لے آ، سلامتی سے رہے گا، ورنہ تیری ساری قوم کا گناہ بھی تجھ پر آئے گا۔ یہ ایک مختصر سا خط نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ کو لکھوا کر بھجوایا، اور اس پر حجت تمام ہو گئی۔ اس نے مترجم کو بلایا، بلا کر خط پڑھوایا اور سمجھا، بات ختم ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی نزول وحی کے بعد مکہ میں اور مدینہ میں سارا وقت صحابہ کی تعلیم و تربیت میں گزارا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی محترم علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ میں کچھ قریشیوں کو دعوت توحید دے رہے تھے، پیغام دے رہے تھے۔ تو اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے، جو کہ نابینا تھے۔ نبی علیہ السلام کو ان کا آنا اس وقت اس کیفیت میں ذرا ناگوار گزرا۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اسی وقت قرآن اتار دیا، ارشاد فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة إلى آخر الآیات۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، غور کیجئے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے نزدیک صحابہ کی تعلیم و تربیت کفار کو پیغام دینے سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ قرار پا رہی ہے ان آیات کی روشنی میں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوست، غور کیجئے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ان آیات میں ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ کے نزدیک کفار کو دعوت دینے کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کیجئے، ان کے ساتھ رکے رہیے جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ ان سے اپنی آنکھوں کو مت پھیریں، ان کی تعلیم و تربیت پر اپنا وقت لگائیں،
ایسے لوگوں کے پیچھے مت جائیں جن کے دلوں پر غفلت کے تالے پڑے ہوئے ہیں اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کرو ان آیات میں کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے نزدیک اہل اسلام کی تعلیم و تربیت کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ ان آیات کی روشنی میں میں ان تمام احباب سے مخاطب ہوں جو لوگ فقط دعوت دین، تبلیغ دین، انہی لوگوں کی کوشش کو، انہی لوگوں کی دعوت کو سمجھتے ہیں جو غیر مسلموں کے سامنے ان کی دینی کتابیں پڑھ کر انہیں سناتے ہیں اور انہی کا پرچار ان کے سامنے کرتے ہیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، غور کرو ان آیات میں کہ رب ذوالجلال کے نزدیک اہل اسلام کی تعلیم و تربیت کتنی اہم ہے اور کتنی مطلوب ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی کوششیں صرف کرو اہل اسلام کی تعلیم و تربیت میں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ صبح و شام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ دیگر جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان تک مجرد پیغام کو پہنچایا، فقط رسالے کو پہنچایا، دیٹس اٹ۔ لیکن آپ کی ساری جستجو، ساری کوشش کس میں صرف ہوئی؟ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت میں۔ اس وقت امت کو تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ واللہ عقیدہ توحید سے لے کر جو سب سے اعلیٰ مسئلہ ہے اسلام کا، عقیدے سے لے کر استنجا کرنے تک لوگوں کو تعلیم و تربیت کی اس وقت ضرورت ہے۔ لوگ اس چیز کو فراموش کر چکے ہیں کہ ہماری اصل تعلیم و تربیت، ہمارا اصل دین کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال ہے۔